السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 61، اذان اور اقامت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری کہے اور اقامت کہری کہے۔ تو ایک تو حدیث کے جو مشکل الفاظ ہیں کہ میرا حکم دیا گیا ان یشفع کہ دوہری کہے، یوتر الاقامہ تکبیر کہری کہے، اکیلی کہنا۔ حضرت بلال کو اذان کے کلمات دو اور اقامت کے کلمات ایک کہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم دیا گیا۔ نماز کے لیے اذان دینا یہ فرض ہے، فرض کفایہ سے کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، چاہیے کہ تمہارے لیے تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ اور یہ اذان کا جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتیں اس حکم سے انہیں استثناء حاصل ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی بحقی میں یہ روایت لیس علی النساء اذان ولا اقامہ، عورتوں کے لیے اذان یا اقامت نہیں ہے۔ حضرت بلال ان کی جو اذان ہوتی اس کے جملے جو ہیں وہ یہاں پر یہ حدیث کی اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ دوہری اذان کہ جس میں اللہ اکبر 4 دفعہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2 دفعہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ یہ 1 دفعہ۔ تو اسے دوہری اذان کہتے ہیں۔ اور اقامت جو ہوگی اس میں کلمات جو پہلے 4 ہیں اللہ اکبر وہ 2 دفعہ ہو جائیں گے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 1 دفعہ ہو جائے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یہ 1 دفعہ، اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اذان کے کلمات اس طرح ہوں گے اور اقامت کے کلمات اس طرح ہوں گے۔ اب ہمارے ملکوں میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے اذان کے کلمات ہیں ویسے اقامت کے کلمات ہیں، لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اذان کے کلمات جو ہیں وہ دوہرے ہیں، اور اقامت کے جو کلمات ہیں وہ اکیلے جس طرح آپ کو میں نے بتایا وہ اس طریقے سے ادا کیے جائیں گے۔ ایک اذان ہے کہ جس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہہ لیا، 2 دفعہ کہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک اذان اس طرح یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو یہاں پر اس حدیث کی اس جگہ میں اسی کتاب میں صفحہ نمبر 149 میں یہ دیا گیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے پست آواز میں ہے 2 مرتبہ، پھر انہیں بلند آواز میں دہرایا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح اذان دینے کی تلقین کی تھی۔ تو یہ اس طرح اذان دینا بھی ثابت، اور جب یوں اذان دی جائے گی تو پھر اقامت میں وہ کلمات جو ہیں وہ دوہرے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اذان اور اقامت کا مسئلہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر وہاں پر یہ اختلاف ہے کہ اذان تو اسی طرح ہے لیکن اقامت میں جو ہے وہ اسی طرح کہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے اذان کہی جاتی ہے، الا کہ اس میں قد قامت الصلاۃ وہ ایک فرق کیا جاتا ہے، لیکن اذان اور اقامت میں یہ فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کہ اذان کے کلمات اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں،
اور ہمارے ملکوں میں اذان آپ جانتے ہی ہیں، کچھ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر صلاۃ پڑھ کے پھر اس سے اذان کو شروع کرتے ہیں۔ نہیں، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے درود شریف ہے اور دعا ہے، جیسے آگے اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ آگے ہے حدیث نمبر 62، عن ابی جحیفۃ وہب بن عبداللہ بن سوائی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبہ لو حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء کأنی انظر الى بیاض ساقیہ قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة متفق علیہ۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ اس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سرخ رنگ کے چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر باہر نکلے اور بعض کو پانی کے چھینٹے میسر آئے اور بعض نے پانی پی لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے سرخ رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں تو آپ نے وضو کیا اور بلال نے اذان دی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے چہرے کو ادھر ادھر گھومتے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہتے اور دائیں بائیں چہرہ کرتے۔ پھر آپ کے لیے زمین میں نیزہ گاڑ دیا گیا، آپ آگے بڑھے، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر آپ 2 رکعت ہی پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں واپس لوٹ آئے۔ یہ حدیث جو ہے، یہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے، یہ ایک سفر کا واقعہ ہے۔ تو دوران سفر یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک سرخ رنگ کے چمڑے کے خیمے میں آپ تشریف فرما ہیں، تو جو یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وضو کا پانی لے کر باہر آئے، تو بعض کو پانی کے چھینٹے ملے اور بعض نے پانی پیا۔ تو وہ پانی کے چھینٹے ملنا اور بعض نے پانی پیا، کیا مراد ہے؟ اصل میں صحابہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے اور آپ کے ساتھ عقیدت اور جو احترام کا معاملہ تھا وہ بہت زیادہ۔ تو آپ جب وضو کرتے تو آپ کے وضو کا جو پانی بچتا تھا تو اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ دوڑ پڑتے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے کہ اس میں سے کوئی پانی ہمیں مل جائے۔ اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی چھوڑی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ باعث برکت ہے، اور یہ چیز صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں، کیونکہ آپ کے بعد اس امت میں جو خیر البشر ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کبھی آپ کے ساتھیوں نے ابوبکر سے اس طرح کی برکات لینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی برکات لی جائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بعض چیزیں ہیں کہ جس سے صحابہ کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ آپ کی چھوڑی ہوئی، آپ کی اتاری ہوئی چیزوں کو برکت سمجھ کے استعمال کرتے تھے، کہ جیسے آپ کے بال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، آپ کا پسینہ جو ہے وہ صحابیات نے، ام المومنین ام سلمہ کے بارے میں آتا انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ کی ذات کے بارے میں یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے اس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کی کسی چیز سے برکتیں نہیں لی گئیں۔ تو جب ان سے کوئی چیزیں ایسے بطور برکت نہیں لی گئیں تو بعد میں آنے والے یہ پیر فقیر اور آج کے یہ جو بنے بیٹھے ہیں ان سے کسی قسم کی برکت کہ ان کے کسی
جو ہے چھوڑے ہوئے پانی یا ان کے جناب پسینے یا ان کے بال انہیں بطور برکت سمجھ کے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا۔ تو آپ کے چھوڑے ہوئے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ لپکتے، کسی کو پانی کے چھینٹے ملتے اور کسی کو پینے کے لیے بھی مل جاتا۔ تو یہ یہاں پر حدیث میں اس ضمن میں یہ عرض ہوا، اس ضمن میں یہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے جو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے وضو کیا اور بلال نے اذان دی۔ پنڈلیوں کی سفیدی اس کا مطلب آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلیوں سے اوپر ہوتا تھا۔ تو سنت ہے، افضل ہے کہ بندے کی ازار اور کپڑا پنڈلیوں سے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر پنڈلیوں سے اوپر نہیں تو ٹخنوں سے اوپر ضرور ہونا چاہیے، کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے وہ قابل گرفت ہے، اس پر وعید ہے۔ ٹخنے سے اوپر ہو یا اس سے تھوڑا اوپر ہو اور زیادہ اوپر تو پنڈلیوں کے اوپر، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہاں بھی کہ آپ کی پنڈلیوں کے سفیدی صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھی۔ تو بلال نے اذان دی، تو اذان دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چہرے کو ادھر ادھر گھومتے دیکھا، حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف۔ تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور آپ نے ہی یقیناً یہ چیز سکھائی۔ اور صحابہ جو بھی اس وقت اذان دینے والے ہوتے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر دائیں اور بائیں اپنے چہرے کو گھماتے۔ کیا مقصد ہوتا تھا؟ ایک تو چونکہ اس وقت یہ اسپیکر سسٹم تو نہیں تھا، تو یہ کہ دائیں طرف بھی لوگوں کو آواز پہنچ جائے اور بائیں طرف بھی لوگوں کو آواز پہنچ جائے۔ اور اذان دیتے ہوئے یہ بھی ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں لینا، اور اس کے پیچھے بھی یہ حکمت کہ جب کان بند کر کے آپ آواز نکالیں گے تو آپ اونچی آواز نکالیں گے، آواز زیادہ اونچی ہوگی۔ تو یہ لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے یہ طریقہ ہے، کانوں میں انگلیاں لینا اور اسی طرح دائیں اور بائیں اپنے چہرے کو پھیر کے یہ کلمات کہنا۔ تو یہ سنت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، خاص کر یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ یہاں اذان دیتے ہیں، نہ کانوں میں انگلیاں اور نہ ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر دائیں بائیں وہ اپنا چہرے کو پھیریں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی آپ ایسا کیوں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس وقت ضرورت تھی کہ آواز کو بلند کرنا ہوتا اور دائیں بائیں پہنچانا ہوتا، تو وہ مقصد اب سپیکر کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، تو اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگرچہ سپیکر ہے، اس کے ذریعے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن ایک سنت ہے، سنت سمجھ کے آپ اس پر عمل کریں۔ آپ سپیکر میں ابھی اذان دیں تو کان میں اگر آپ انگلیاں لے لیں گے تو آپ کی آواز ذرا اور بلند ہو جائے گی۔ اور دوسرا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دائیں بائیں چہرے گھمانے پر، اس سے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں، اس کی اگرچہ آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی اب ضرورت نہیں رہی، تو میرے بھائی آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ آپ اس اجر اور ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس اجر اور ثواب کو پانے کے لیے ایسے جو آپ کے سنت عمل ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا دائیں بائیں اپنے چہرے کو پھیرنے کا یہ مقصد ہے۔ پھر اگلی جو اس حدیث میں بات ہے، پھر آپ کے لیے زمین میں نیزہ گاڑ دیا گیا، آپ آگے بڑھے، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر آپ 2 رکعت ہی پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ 2 باتیں یہاں پر، ایک زمین میں نیزہ کیوں گاڑا، اسے سترہ کہتے ہیں کہ سترہ جب آپ کھلے میدان میں کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو سترہ آگے جو ہے قائم کرنا، سترہ کسی چیز کو بنانا، یہ سنت ہے۔ اور بعض نے تو اس پر یہ بھی کہا کہ واجب ہے، اور بعض نے کہ مستحب ہے۔ تو اس کو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھلے میدان میں سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ یہاں تک بھی کہ مسجد کے اندر بھی اس کے بارے میں جو ہے آتا ہے کہ صحابہ اہتمام کرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے
تو اس کے بعد صحابہ سنت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں کسی ستون کو دیکھتے تاکہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی نے اگر گزرنا ہو تو وہ پھر آپ کے آگے سے نہیں گزرے گا، وہ سترے کے پلی طرف سے گزرے گا. کسی بھی گزرنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آپ کی نماز ممکن ہے طویل ہو اور کسی نے گزرنا ہو تو وہ بیٹھا رہے گا آپ کے انتظار میں کب آپ نماز پوری کریں تو کب وہ آگے سے گزرے، تو اس کے لیے گزرنا آگے سے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سترا. اس کے بعد دوسری بات جو یہاں پر ہوئی کہ 2 رکعت پڑھی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، تو سفر میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اور ایک بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ جب نماز فرض ہوئی ہے تو نماز کتنی رکعت تھی جو فرض کی گئی ہیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب کتنی رکعت تھیں؟ یہ سب 2 رکعت تھیں. اصل میں ساری نماز، فجر ہو، ظہر ہو، مغرب، عشاء، یہ تمام نمازیں، عصر کی یہ ساری نمازیں یہ 2 رکعت تھیں جب فرض ہوئی ہے نماز. تو یہ جو سفر کی نماز ہے اصل میں یہ اصل نماز ہے جو اس وقت فرض کی گئی، اور اس کے بعد پھر حکم الہی آیا اور باقی نمازوں میں ظہر میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا، عصر میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا، مغرب میں 1، اور اسی طرح عشاء کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا. تو سفر کی نماز 2 رکعت ہے اور افضل بھی یہی ہے. اور اگر کوئی 4 پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اجر اور ثواب اس کا زیادہ ملے گا کیونکہ یہ سنت طریقے پر آپ کا عمل ہوگا. تو جب بھی آپ سفر میں ہوں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اس میں آپ 2 رکعت پڑھیں. لیکن مغرب کی 2 رکعت نہیں ہوگی، مغرب کی نماز 3 ہی ہوگی، چاہے سفر میں ہے چاہے حاضر میں ہے آپ. ٹھیک ہے. اور باقی فرض نماز کے علاوہ سنت جو پڑھی جاتی ہیں، سنت رکعات یا نوافل ہیں، اس کی معافی ہے، وہ آپ سفر میں چھوڑ دیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن فجر کی سنت جو ہیں وہ سفر میں بھی پڑھی جائیں گی اور حضر میں بھی، حاضر بھی ہیں کہیں مقیم. اور اسی طرح عشاء کے جو وتر ہے وہ بھی آپ سفر میں بھی پڑھیں گے اور جہاں قیام پذیر ہیں وہاں پر بھی آپ وہ وتر ادا کریں گے. تو یہ اس حدیث کے بعض مسائل تھے، احکام تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے. اگلی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان بلالا یؤذن باللیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال رات کو اذان دیتا ہے تو تم کھانا کھا لیا کرو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے. یؤذن اذان دینا، فکلو تو تم کھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے 2 صحابہ کو مقرر کیا ہوا تھا، ایک حضرت بلال اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم. حضرت بلال سحری کے وقت اذان دیتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، وہ اٹھ جائیں. اس لیے اس حدیث میں فرمایا کہ جب بلال اذان دے فکلوا واشربوا تو اس وقت کھاؤ اور پیو، تمہارا اب وہ سحری کا ٹائم شروع ہو گیا جب صبح حضرت بلال اذان دے. اور جب حضرت بلال اذان دیں تو سحری کا ٹائم شروع ہے، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور اب فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک نشانی ہوتی اس وقت، چونکہ نہ گھڑیوں کا نظام تھا اور نہ ہی اس وقت جو ہے کوئی ایسی پہچان کے لیے کوئی لوگوں کے پاس ہے سہولیات کے جیسے پتہ چلے کہ اب ہاں جیسے بعض لوگ علم رکھتے تھے کہ آسمان کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ یہ سحری کا وقت ہے، ستاروں سے پتہ چل جانا. تو لیکن بہت سے لوگ اگر نہیں جانتے تو وہ اس سے ان کو پتہ چل جائے کہ بلال اذان دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت شروع ہو گیا، اور اگر عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے رہے ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو اس طرح اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ
سحری کی اذان دینا ثابت ہے، اور اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اذان کے لیے دو مختلف لوگ جو ہیں وہ مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، تو نابینا شخص جو ہے وہ مؤذن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ نابینا کو مؤذن بھی مقرر کر سکتے ہیں اگر اس کی آواز اچھی ہو، اور اسی طریقے سے مؤذن امام بھی ہو جو ہے نابینا امام بھی ہو سکتا ہے، نابینا مؤذن بھی ہو سکتا ہے، نابینا امام بھی ہو سکتا ہے۔ اور نابینا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے تو وہ خطیب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اب آپ یہاں جانتے ہی ہیں کہ یہاں کے جو مفتی ہیں، موجودہ مفتی بھی اور اس سے پہلے بھی عبداللہ بن ابن باز رحمہ اللہ، تو وہ نابینا تھے، لیکن آپ جانتے ہیں مفتی اعظم تھے یہاں کے، اور موجودہ مفتی اعظم وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی مفتی اعظم ہے، نابینا ہے۔ تو اس لیے نابینا ہونا کوئی رکاوٹ نہیں ہے مؤذن ہونے میں، امام ہونے میں، خطیب ہونے میں، مفتی ہونے میں۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 64، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ اذا سمعتم، جب تم سنو، مؤذن یا اذان دینے والا، قولو، تم کہو، مثل ما یقول، جس طرح وہ کہتا ہے۔ یعنی اذان جب کوئی دیتا ہے تو اس کی اذان جب آپ سنتے ہیں تو پھر اس کا آپ جواب دیں، مثل ما یقول، جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی آپ کہتے جائیں۔ یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو آپ بھی اسی طرح کہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک تو ایسے۔ لیکن جب آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو وہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کلمات پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو اصل میں پتہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے، تو اگر کسی جاہل سے آپ کچھ اس طرح بات کریں نا کہ جب یہ پڑھا جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تو بڑے تعجب سے کہتے ہو وہ یہ تو شیطان کی کوئی بات ہو، تو پھر کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو چونکہ پتہ نہیں ہے تو وہ جناب اس پر بڑے تعجب سے یہ آگے سے جواب دیں لا حول ولا قوت الا، یہ تو جب شیطان سے پناہ لینا ہو، تو شیطان کی کوئی بات ہو، کوئی بری بات ہو تو تب کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اچھی بات، اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کیا کلمہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مطلوب کیا ہے۔ ہمارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑا عظیم جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی تمہیں خبر نہ دوں؟ اس نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس خزانے کو جتنا لوٹ سکتے ہو اور جتنا اس خزانے کو اپنے پاس جمع کر سکتے ہو اتنا ہی اس خزانے کو سمیٹ لو۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایسی جگہ پر جناب کہ جب تم سمجھو کہ شیطان سے بچنا ہے یا کوئی بری بات سامنے آئی ہے تو پھر یہ پڑھنا ہے، یہ ہر وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا معنی اور مفہوم کہ کوئی طاقت اور کوئی قوت اس کائنات میں نہیں جو مجھے نیکی کی طرف لے جائے اور گناہوں سے بچا لے، وہ صرف اللہ ہے۔ یا بڑا وسعت ہے اس میں، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں، دنیا میں کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، اگر خیر ہے تو وہ اسی کی قوت سے ہے،
اگر کسی شر سے بچت ہے تو وہ سب اسی کی قوت سے ہے. سمجھ گئے نا؟ ویسے بعض جگہ پر آپ ترجمہ یہی دیکھیں گے کہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں اور گناہ سے بچنے کی کوئی قوت نہیں، تو وہ صرف اتنا سا معنی کر دیا جاتا ہے. اس میں بڑی وسعت ہے. پوری کائنات میں اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. جو بھی طاقت ہے ہر یعنی تمام تر طاقتوں کا جو سر چشمہ ہے وہ ہمارا رب، اس کے پاس تمام طاقتیں، تمام طاقتوں کا مالک وہ ہے. ہم نے تو اس نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، اور وہ بھی کبھی جواب دے جاتی ہے. وہ بھی اچانک اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو گیا تو بس یہ ہاتھ ہلتے ہوئے رک جاتے ہیں، ہلتی ہوئی زبان گنگ ہو جاتی ہے، گونگا ہو جاتا ہے. زبان ہے موجود ہوتی ہے لیکن آپ اس سے کہ بات کرو آ کرتا رہے گا، اور زبان موجود بھی ہوگی لیکن بات نہیں کر سکے گا، رک گئی. موجود ہے زبان اس کے منہ میں ہے لیکن اچانک وہ فالج کا اٹیک ہوا، وہ زبان اس جگہ سے اٹھتی ہی نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو طاقت قوت اگر کبھی انسان کے پاس، آنکھیں ہیں، میری آنکھیں ہیں. ابھی دیکھو میں آج سے 4-5 سال پہلے مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ابھی مجھے یہ لفظ صحیح نظر نہیں آتے، مجھے اب اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر میں پڑھ ہی نہیں سکتا اب صحیح طریقے سے. آنکھیں ہیں، وہی سائز ہے آنکھوں کا، وہی روشنی ہے اس کی، بظاہر وہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن کمزور ہو گئی ہیں. آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ نہیں جان سکتے کہ اس کی آنکھیں پہلے سے کمزور ہیں. کب آپ اندازہ لگائیں گے؟ جب مجھے کہیں پڑھتا ہو دیکھو آنکھیں تو اس کی ٹھیک ہے دیکھنے میں، لیکن اب وہ طاقت نہیں رہی. تو ہماری جو طاقتیں ہیں یہ تو بڑی کہہ لیں کہ محدود سی ہیں، اور جو ہیں یہ کبھی بھی زائل ہو سکتی ہیں، کمزور ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ وہ طاقت ہے، اس کے پاس وہ طاقتیں اور قوتیں ہیں جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. تو پھر اصل قوت ہی وہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کائنات میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. کوئی طاقتیں قوتیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے. تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بس وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جملے جناب کسی ایسے وقت میں بولے جاتے ہیں. تو یہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شیطان کہتا ہے کہ تو نے نہیں جانا، تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی ہم نے جو ہے یہ کلمات سنے ہیں تو ہم کسی شیطان کا شکار نہیں ہونا چاہتے. ہماری اس نیکی کے لیے ہم محتاج ہیں. ہمارا رب ہمیں اس کی ہمت دے، قوت دے، طاقت دے. اور یہ طاقت و قوت کہیں سے نہیں ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. تو یہ مراد ہوتی ہے اس وقت کہ جب ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ کے فرمان پر ہمارا عمل ہے. اور دوسری بات اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ جو سمجھ میں آئیں الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ جب یہ آپ پڑھیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہو تو اس پر پڑھیں اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں اور اس کی اجر اور ثواب کو بھی، کہ اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے. اس کا اجر اور ثواب کہ آپ گویا جنت کے خزانے سمیٹ رہے. اور ایک حدیث میں 99 بیماریوں کا علاج ہے اس کلمے میں، 99 بیماریوں کا علاج ہے اس کلمہ کے اندر، اس جملے کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سب سے ادنا جو ہے، کسی ادنا بیماری کا علاج اس میں جو ہے، وہ ادنا بیماری تمہارے غم، تمہارے ہم، تمہاری مصیبتیں، اس کا علاج اس کے اندر ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تم بیمار پڑو اور یا کسی مصیبت رنج پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کلمہ کو کثرت سے پڑھو، بہت زیادہ اس کو پڑھو. تم میں آپ کو کہوں کہ یقین جانیں مصیبتیں انسان کو توڑ دیتی ہیں. غم اور پریشانیاں آپ کے دل و دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں. بعض اوقات غم ایسے ایسے آتے ہیں اور تکلیفیں ایسی ایسی آتی ہیں کہ اس کے بارے میں کبھی انسان نے تصور نہیں کیا ہوتا.
تو اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، آپ کو سہارا ملے گا، اور آپ کو ان غم اور تکلیف اور پریشانی کی گھڑیوں میں آپ کا دل آپ کو حوصلہ دے رہا ہوگا۔ تو اس لیے اس کلمہ کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد یہاں پر وہ دعا بھی نقل کی گئی ہے کہ جو اذان کے بعد دعا پڑھی جائے، تو دعا پڑھنے سے پہلے حدیث میں ہے کہ درود شریف پڑھا جائے جب اذان مکمل ہو جائے، اور درود شریف کے بعد پھر یہ دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة الفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور اذان کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گارنٹی مل رہی ہے، ضمانت مل رہی ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی، اس شفاعت کا معنی سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کا معنی کہ آپ جہنم سے بچ گئے اور جنت میں چلے گئے۔ سمجھ گئے نا؟ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جو اذان کے بعد، اس لیے یہ کوشش کیا کریں تمام سننے والے کہ دن کی 5 وقت کی جو اذان ہے 1 منٹ 1.5 منٹ کی اذان ہوتی ہے۔ بعض مؤذن ذرا طویل کرتے ہیں، کوئی 2-3 منٹ کر جاتے ہیں، اذان طویل کر جاتے ہیں، تو وہ 2-3 منٹ آپ فارغ ہو جائیں اذان سننے کے لیے، اور اس اذان کو سننے کے بعد توجہ کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن آپ کو نصیب ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں واجب ہو گئی مجھ پر، ضمانت مل گئی ہے، یہ یقین کر کے کہ میرے نبی نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، تو اس لیے میں نے اس پر ایمان رکھتے اور یقین کرتے ہوئے میں نے یہ دعا ہر اذان کے بعد پڑھنی ہے، تاکہ میں کل قیامت کے دن بچ جاؤں، میری بچت ہو جائے، مجھے قیامت کے دن سختیوں سے بچا لیا جائے، اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے، میری شفاعت ہو، اور میں دوزخ سے بچ کے، جہنم سے بچ کے اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ تو یہ دین اسلام سبحان اللہ، اس کے اندر یہ ہمارے لیے بڑی نعمتیں ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی خیر کی چیزیں ہیں، بڑی عظیم چیزیں ہیں۔ اس سے مستفید ہوتے رہا کریں، اس کا فائدہ اٹھاتے رہا کریں۔ پھر اذان کے بعد اور دعا بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، یا نبیہ بھی ہے، دونوں طرح ہے۔ یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ یہ جو دعا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ صبح اور شام کے اذکار میں بھی ہے، یہ دعا وضو کرنے کے بعد بھی ہے، اور یہ دعا اذان کے بعد بھی ہے۔ یہ دعا جیسے میں نے ایک دن پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے کچھ ضمانتیں اور کچھ گارنٹیاں ہیں جو اللہ کے نبی نے دی ہیں۔ وہ ضمانتیں اور گارنٹیاں کیا ہیں؟ ایک میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے، کیونکہ اس پہ یہ بندہ اپنے رب سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ سے اس کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، میں اس پر راضی ہوں۔ تو جب بندہ اپنے اس طرح راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے نا ان کلمات میں، ان 3 چیزوں پر، تو پھر اللہ بھی اس کے لیے اعلان کر دیتا ہے کہ جا میرے بندے، میں بھی تجھ پر راضی ہوں، اگر تو راضی ہے تو پھر جا، میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں اس بندے کو،
اس کے بازو سے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا جو اس دعا کو پڑھے گا۔ تو کیا خیال ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات؟ واللہ ہمارا دین بڑا ہی آسان ہے، اور ہمارے دین میں ہمارے بعض لوگوں کو من گھڑت قسم کے جناب وظائف اور من گھڑت قسم کے جناب فضائل، بلکہ من گھڑت فضائل پر باقاعدہ کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ مارکیٹ کے اندر آپ کو جناب طرح طرح کی کتابیں مل جائیں گی، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا مجموعے، جناب درود شریف کے مجموعے بنا کر کہ جی اس کی وجہ سے آپ کو اتنے کروڑ کا ثواب مل جائے گا، آپ کو اتنے لاکھ کا یہ ثواب مل جائے گا، اتنے کروڑ کا آپ کو وہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ سارے بنائے ہوئے کروڑوں اور لاکھوں کے ثواب جو ہیں، واللہ اس سے افضل ترین اور عظیم ترین وہ اجر اور ثواب ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اور وہ تو یقینی بات ہے۔ اور جو ہمارے لوگوں نے مجموعہ وظائف اور اس میں من گھڑت وظائف، نہ کوئی سر، نہ اس کا پاؤں، نہ اس کی جناب کوئی سند، اور نہ اس کا کوئی حوالہ، اور فضائل صدقات، فضائل اعمال، اور وہ جناب اس میں موجود روایات، من گھڑت روایات، کوئی اس کی حقیقت نہیں، اور لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ صحیح معنوں میں احادیث کا مطالعہ کریں تو فضائل اعمال کی صحیح حدیث کی کتاب جو ہے وہ آپ الحمدللہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور ہے بعض لوگوں نے لکھی ہے صحیح فضائل جو ہیں اعمال کے حوالے سے، وہ ایسی ایک دو کتابیں شاید آئی بھی ہیں۔ تو یہ فضائل اس قسم کے کہ جو حدیث سے ثابت ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، کوئی تدبر کرے اور کوئی غور کرے کہ جی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اس بندے کے لیے شفاعت واجب ہوگی، اس کے اوپر اللہ راضی ہو گیا۔ وظیفہ کیا ہے؟ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ پڑھنا کب ہے؟ 3 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 3 دفعہ شام پڑھنا ہے، اسی طرح وضو کے بعد پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ضمانتیں جو دی گئی ہیں وہ سچی ہیں، اور ہمیں اس پر یقین ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ اس پر عمل شروع کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔